الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر،
رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں۔ یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ اس لیے جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اگر یہ دعا نہیں مانگی تو بعد میں بھی مانگ سکتا ہے۔ تو رجب کے مہینے کی اصل چیز جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ لیکن ہم آج خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ رجب کے مہینے کے حوالے سے بہت سی خرافات میں یہ امت مبتلا ہو گئی۔ پہلی تو یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو ہم نے شب معراج قرار دے دیا اور اس شب کو شب قدر سے بھی افضل قرار دے دیا، اور اس رات میں بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جشن منایا جاتا ہے، اور اس رات کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر کچھ نمازیں بھی جو ہے ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں کہ فلاں نماز پڑھی جائے اور اس میں ایسے ایسے فلاں فلاں صورت پڑھی جائے، یہ اس شب معراج کی نماز ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں بے اصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، اول تو اس معراج کی تعیین میں ہی اختلاف ہے کہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگرچہ اکثر کا قول یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن اختلاف بہرحال ہے، اور رجب کے مہینے میں بھی کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن ہم نے اپنی طرف سے 27 رجب کو متعین کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے ہی اس رات میں اور اس دن میں اپنی طرف سے ہی رسومات بھی تشکیل دے دی، اور ان خرافات میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر کوئی فضیلت ہوتی تو اس کی تاریخ کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں 18 مرتبہ یہ شب معراج ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں نبوت ملنے کے بعض روایات میں ہے کہ 5 سال کے بعد معراج ہوئی ہے، بعض روایات میں ہے کہ نہیں، ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے معراج۔ اگر 5 سال پہلے ہوئی ہے معراج تو 18 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات آئی ہے، اور اگر ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہے معراج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات 15 مرتبہ آئی ہے۔
تو اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی تو ظاہر ہے اس کی تاریخ کا تعین ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی مرتبہ اس رات کا آنا اور پھر بھی اس کی تاریخ کی تعیین میں اختلاف ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ شب قدر کی ایک الگ فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کی تعیین موجود ہے احادیث میں، لیکن معراج کی رات کی کوئی تعیین نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے، 100 سال تک، پوری ایک صدی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صدی تک موجود رہے، لیکن صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے یہ رات نہیں منائی۔ اگر منائی ہوتی تو اس کا ثبوت ہوتا۔ کسی ایک صحابی نے نہیں منائی۔ اور پھر 27ویں رجب کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، رات میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن کسی ایک رات کو سال میں اپنی طرف سے مخصوص کر کے اس کے فضائل بیان کرنا یہ بدعت ہے۔ آپ 25 رجب کی رات کو بھی جاگیں، 26 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، عبادت کریں اللہ کی، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن کسی ایک رات کی تعیین کر لینا اور کہنا جی اس کی خاص فضیلت ہے اور اس میں خاص قسم کی نمازیں ہیں اور ان نمازوں میں خاص قسم کی سورتیں پڑھنی ہیں، اس کی کوئی اصل احادیث میں موجود نہیں ہے اور نہ اقوال صحابہ میں موجود ہے، نہ اعمال صحابہ میں موجود ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے عبادت ہی کی ہے نا، کون سا گناہ کیا، نوافل ہی پڑھے ہیں، کون سا گناہ کر لیا، روزہ ہی رکھا ہے نا، کون سا گناہ کیا۔ دیکھیں، ایک بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ دین اصل میں اتباع کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیں کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ روزہ رکھنا ہے تو وہاں روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب حکم آ جائے کہ روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ عیدین کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو گناہ ملے گا، روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسا حکم دے دیا گیا ہے ویسا کرنا عبادت ہے، جس سے منع کر دیا گیا ہے اس سے منع ہونا عبادت ہے، یہ ہے اتباع۔ تو دین اصل میں اتباع کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی مرضی کو دین بنا لیا اور ہم یہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار بن رہے ہیں اور ہم سے زیادہ دین جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ کائنات میں سب سے زیادہ دین جاننے والے صحابہ کرام تھے، اس کے بعد تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، پھر مفسرین، محدثین، یہ سب سے بڑے دین جاننے والے تھے۔ ان سے بڑا دین جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ان سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم ان سے بڑے دین جاننے والے آ گئے تو ہمارا دعویٰ بیکار ہے۔ صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اور صحابہ کرام اپنے دور میں بدعات کو پنپنے نہیں دیتے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ 27ویں رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو 27ویں رجب کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور جن جن لوگوں کا روزہ تھا اپنے سامنے ان کا روزہ توڑوایا، فرمایا کہ کھاؤ میرے سامنے تاکہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، یہ تم نے دین میں کیا بدعت شروع کر دی ہے۔ اب ان لوگوں نے جو روزے رکھے ہوئے تھے، یہ روزہ رکھنا کوئی غلط بات تو نہیں تھی، لیکن حضرت عمر فاروق نے روزہ توڑوایا، اور اس لیے توڑوایا تاکہ بدعات کا کلا کما ہو، کسی قسم کی کوئی بدعت امت کے اندر پنپنے نہ پائے۔ ایک تو خرافات یہ ہے، دوسرا ہمارے ہاں رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، کنڈے پکائے جاتے ہیں اور پھر ان کو چھپ کے کھلایا جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، ہم ان خرافات میں پڑ چکے ہیں۔ تو یہ رجب کے کنڈے 22 رجب کو یہ پکائے جاتے ہیں اور چھپ کے کھلائے جاتے ہیں۔ اور ایک بڑا افسانہ سا اس کے حوالے سے گھڑ کے رکھا ہوا ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ وہ افسانہ بھی ایسا ہے کہ اس کے کوئی سر پیر ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے، بقول ان کے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات ہے 22 رجب کو، تو ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ کنڈے کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رجب کے مہینے میں نہ پیدائش ہے اور نہ وفات ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں رمضان کے مہینے میں 8 رمضان کو پیدا ہوئے تھے، 80 یا 82 ہجری میں۔ بعض کہتے ہیں کہ 82 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض روایت میں کہ نہیں 8 رمضان 80 ہجری۔ پیدائش میں بھی اختلاف ہے، پیدائش کی تاریخ میں۔ اور وفات ہوئی ہے شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں۔ اور یہ بات کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق کی میں نے جو آپ کو پیدائش اور وفات کا مہینہ بتایا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، متفق ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آئی کہ بھئی تم تو حضرت جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے یہ خیرات کرتے ہو، حالانکہ حضرت جعفر صادق کی نہ وفات ہے اور نہ پیدائش ہے اس مہینے میں، تو ایک بڑا افسانہ گھڑ لیا۔ لکڑ ہارے کا ایک افسانہ سنایا جاتا ہے، بڑا لمبا چوڑا، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ اگر کوئی عقل مند آدمی اس افسانے کو پڑھے تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہنسی آئے گی، لیکن ہماری جو عقل کی اندھی قوم تھی، انہوں نے اس افسانے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا اور لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ شروع کر دی، اور اب اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس افسانے کے اندر یہ بات ہے کہ مکہ کا ایک بادشاہ تھا، مکہ کا مدینہ کا بادشاہ تھا، اور اس کا ایک وزیر تھا جس کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ جب سے مدینہ میں اسلام آیا ہے، آج تک مدینہ میں بادشاہت ہوئی نہیں ہے سرے سے۔ وہاں تو خلافت تھی۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو بنو امیہ کی حکومت تھی، ان کی خلافت تھی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو بنو عباس کی خلافت تھی۔ تو مدینہ میں تو کبھی بادشاہت ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو جب بادشاہت نہ ہوئی تو وزیر کہاں سے آیا؟ لیکن چونکہ افسانہ گھڑنا تھا، گھڑ لیا۔ تو اصل
بات یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے، ان کے نام سے رافضیوں کو بے انتہا تکلیف ہے۔ اس تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے یہ 22 رجب کو خوشی کے طور پر یہ کنڈے پکاتے تھے، اور اس رسم کی ابتدا لکھنؤ سے ہوئی ہے۔ لکھنؤ میں چونکہ اہل سنت زیادہ تھے، پہلے تو یہ چھپ چھپ کے کھلاتے تھے، جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے پوچھا، تو پھر انہوں نے یہ افسانہ گھڑا۔ تو یہ در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے سنی بھی یہ کرتے، سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یکم محرم الحرام کو رازی ابو لولو فیروز کا جشن مناتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت کا جشن مناتے ہیں۔ ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا تھا، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، اس کے مزار پر جاتے ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بغض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح 22 رجب کو بغض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کنڈے کرتے ہیں۔ تو ہم اس خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ اور دیکھا دیکھی مبتلا ہوئے، نہ ہم نے کوئی تحقیق کی، نہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم کن کے طریقے پر چل رہے ہیں، بس ہم نے دیکھا، ہمیں بتایا یہ گیا کہ بھئی اس کا بڑا ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ کنڈے کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، کیونکہ افسانہ جو ایسا گھڑا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لا کر بیچتا تھا، اس کی گزر بسر نہیں ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ پھر وہ دوسرے شہر چلا گیا کمانے کے لیے، وہاں جا کر بھی اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہاں بھی اس کا یہی کام تھا کہ لکڑیاں کاٹتا تھا اور شہر میں جا کر بیچتا تھا۔ اس کی جو بیوی تھی وہ مدینہ میں وزیر کے پاس گئی، وزیر کی بیوی کے پاس گئی، اس کو جا کر کہا کہ ہمارے ایسے ایسے حالات ہیں، ہمیں کوئی نوکری دے دو۔ تو اس نے اس کو جھاڑو دینے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر ایک دفعہ وہ جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت جعفر صادق وہاں سے گزرے تو تھوڑی دیر رک گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ لوگوں نے کہا آج تو 22 رجب ہے۔ کہا اچھا، آج کے دن جو ہمارے نام کی فاتحہ پڑھے گا، ہمارے نام کے کنڈے بھر کے اس پہ فاتحہ پڑھے گا اور لوگوں کو کھلائے گا، وہ مالا مال ہو جائے گا، اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، دولت ہی دولت ہوگی۔ تو یہ لکڑ ہارے کی بیوی سن رہی تھی، انہوں نے پوری ترتیب بتائی کہ وہ بڑی صاف ستھری چادر بچھائے، چادر بچھا کر پھر اس میں کنڈے بھرے، کنڈے بھر کے پھر ہمارے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کریں گے، اور پھر وہ کنڈے لوگوں کو کھلا دے، اللہ اسے مالا مال کر دیں گے۔ اب وہ جو جھاڑو دیتے ہوئے سن رہی تھی، اس نے جھاڑو وہیں چھوڑا اور اپنے گھر گئی۔ اس نے گھر جا کر کنڈے باہر سے خریدے اور اس کو لا کر، کنڈوں کو گھر میں لا کر ان کو بھر کے ایک صاف ستھری چادر بچھائی، چادر بچھا کر وہاں بیٹھ گئی اور دعا مانگی امام جعفر صادق کے وسیلے سے، اس کی دعا قبول ہو گئی، اس نے کنڈے لوگوں کو کھلا دیے۔ اب یہ جو لکڑ ہارا وہاں باہر تھا کسی اور شہر میں، وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے کہیں کدال ماری یا کوہاڑا مارا اس نے، تو جگہ اس کو خالی نظر آئی، وہاں اس نے اس کو کھودا تو اندر اس کو شاہی خزانہ مل گیا۔ وہ خزانہ لے کر وہ واپس آیا اور وہاں گھر پہ آ گیا، اپنے شہر میں واپس آ گیا۔
وہاں آ کر اس نے اپنا ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور بہت اچھا عالی شان اس نے گھر بنایا، نوکر چاکر گھوڑے سب کچھ اس نے رکھ لیے، اور اس عورت نے بھی وہاں وزیر کے ہاں جو کام کرتی تھی وہ کام بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک دن وزیر کی بیوی نے دیکھا باہر کے اس کے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو اس کی جو باندیاں کھڑی تھیں انہوں نے بتایا کہ یہ تو فلاں لکڑہارے کی ہے جس کی بیوی آپ کے ہاں کام کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اس کو بلایا کہ بتاؤ یہ تمہارے حالات کیسے بدل گئے؟ تو اس نے امام جعفر صادق کے کنڈے کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایسے ایسا کیا۔ تو وہ وزیر کی بیوی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ تو بیوقوفی والی بات ہے، تمہاری بات دل کو نہیں لگتی۔ اب جب اس کی وزیر کی بیوی نے یہ کہا تو اس کا جو شوہر وزیر تھا، وہ بڑا وزیر تھا، وہ مشکل میں آ گیا۔ وہ مشکل میں ایسے آ گیا کہ اس کے پیچھے ایک دوسرا چھوٹا وزیر لگا ہوا تھا، اس نے بادشاہ کے کان بھرے اور اس وزیر کو بادشاہ نے وزارت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا اور دربار سے بھی نکال دیا، اور اس کا جو مال تھا وہ سارا کا سارا ضبط کر لیا اس نے۔ اب وزیر پریشان حال جو ہے وہ جا رہا ہے، اتنے میں خبر آئی کہ بادشاہ کا جو شہزادہ تھا وہ بھی گم ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جس راستے پہ شہزادہ گیا تھا اسی راستے پہ یہ وزیر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وزیر نے اس کو اغوا کر لیا ہو، لہٰذا وزیر کو پکڑواؤ۔ وزیر کو پکڑ لیا گیا۔ اس نے ایک خربوزہ لیا تھا وزیر نے، راستے میں 2 درہم اس کے پاس تھے، 1 درہم کا خربوزہ لیا، 1 درہم اس کے پاس تھا۔ وہ خربوزہ لے کر جو ہے اس کے ہاتھ میں تھا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، دربار میں پیش کیا۔ اس سے پوچھا بھئی یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا خربوزہ ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو شہزادے کا سر تھا، خربوزہ تو تھا نہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ بڑا پریشان کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک دم اچانک ہی ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کوئی ہم سے گستاخی تو کسی کی سرزد نہیں ہو گئی؟ اس کی بیوی نے بڑا غور کیا، غور کرنے کے بعد کہنے لگی کہ ہاں امام جعفر صادق کی ایک بات میرے سامنے آئی تھی تو وہ میرے سے گستاخی ہو گئی۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر ہم چھوٹ گئے تو ہم جو ہے امام جعفر صادق کے کنڈے کریں گے۔ دیکھیں اس کہانی کا کوئی سر پیر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایک افسانہ گھڑا ہے۔ انہوں نے یہ عہد کیا تو رات ہی رات وہ شہزادہ واپس آ گیا۔ ان کے عہد کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ شہزادہ واپس آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے وزیر کو بلوایا تو وہ خربوزہ ابھی تک اس کے پاس تھا۔ اس نے وہ وزیر کو بلوایا اور اس کے پاس جو خربوزہ تھا وہ چیک کیا تو وہ شہزادے کا سر نہیں، وہ تو خربوزہ تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وزیر نے اس کو ساری بات بتائی کہ اس طرح ہم سے گستاخی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے بڑے اہتمام سے امام جعفر صادق کے کنڈے کیے، وزیر نے بھی بڑے اہتمام سے امام جعفر صادق کے کنڈے کیے، اور بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا اور اس کے سارے مراتب بھی اس کو دے دی۔ اب یہ اتنا بڑا افسانہ انہوں نے گھڑا ہے اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اہل سنت دھوکے میں آ گئے۔ اب اہل سنت بھی ان کے ساتھ مل کر کنڈے کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مدینہ میں آج تک بادشاہت نہیں ہوئی ہے کسی کی، تو جب بادشاہت ہی نہیں ہوئی تو وزارت کہاں سے آئی؟ سب سے پہلا جھوٹ ہی یہی ہے۔ تو در حقیقت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں جشن مناتے ہیں ان کی وفات پر۔ اہل سنت کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ امت خرافات میں مبتلا ہو گئی اور سنتوں کو چھوڑ گئی۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کام آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام، یہ عمل صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر صحابہ نے کیا ہے تو وہ سنت ہے، اگر صحابہ نے نہیں کیا تو وہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ کیونکہ صحابہ کوئی کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کوئی کام بھی صحابہ نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ ہر وہ کام کرتے تھے جو رسول اللہ نے کیا ہے، اور صحابہ ہر وہ کام نہیں کرتے تھے جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر صحابہ نے کیا ہے تو سنت ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے تو بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک درخواست رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے والد صاحب جہاں امام ہوتے تھے، والد صاحب کا تو انتقال ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے،
وہاں ہم نے مسجد کی دوبارہ سے بنیاد رکھی ہے۔ تو میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اگر کوئی چل کے وہاں وزٹ کرنا چاہے تو وزٹ بھی کر سکتا ہے اور وہاں دیکھ سکتا ہے۔ کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، کوئی سریہ بھی آ چکا ہے، سیمنٹ بھی آ چکی ہے، کام شروع ہو چکا ہے اور مسجد انشاءاللہ بڑی عالی شان بنے گی۔ کوئی دیکھنا چاہے تو ہم نے 3D نقشہ بنوایا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس مسجد والد صاحب کے بعد اس مسجد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کا سارا انتظام میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے میں نے درخواست کی تھی، مجھے پتہ ہے اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو پوری مسجد بنوا سکتے ہیں۔ 6 کروڑ روپے مسجد پہ خرچہ ہے، تو اپنی حسب استطاعت جو سامان لے کر دینا چاہیں آپ سامان لے کر دے سکتے ہیں، سیمنٹ ہے، سریہ ہے، بجری ہے، جو لے کر دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس طرح مزدوری کے اخراجات بھی وہ بھی اگر کوئی دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور تعاون کریں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہے تاکہ رمضان میں پریشانی نہ ہو، اور رمضان میں صرف 2 مہینے باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔